السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اس شو میں آپ تک لے کے آتے ہیں آپ کے جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں، ان کو اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے ان کو سولوشن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے تھوڑا سا سلیکٹ کیا ہے آپ کے جو فیڈ بیک ہم تک آ رہے تھے اس کی بیسس پہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح بہت ساری بیماریاں موجود ہیں اور ان کے جو ہے کیور بھی موجود ہے، اسی طرح کچھ بیماری ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرتی مسائل کا حصہ بھی بنی ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک جو بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں نشہ، یعنی کہ ایڈکشن، اور اس کے ریلیٹڈ مینٹل ڈیزیز۔ آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پہ جو بہت معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایڈکشن کا جہاں تک اسپیسیفک تعلق ہے، ہر سال ایڈکشن کے جو پیشنٹس ہیں ان میں تقریباً 40 to 50,000 پیشنٹ جو ہیں انکریز ہو رہے ہیں پر ایئر پاکستان میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اسی سچویشن میں رہتے ہوئے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ادارے اس کو کیور کرنے کے لیے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے یہاں پہ دعوت بھی دی ہے، ہمارے دو جو مہمان گرامی آئے ہیں وہ اسی ایڈکشن اور مینٹل ڈیزیزز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور شک اور بیماری میں مبتلا سمندر میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے دوبارہ سے جو ہے زندگی کی وادی کی طرف لے کے آنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں اپنے مہمانوں سے۔ سر عمران شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب PRC ریہیبلیٹیشن سینٹر کے چیئرمین ہیں ماشاءاللہ، اور آن گراؤنڈ سارا کچھ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹریٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے ہاں انسٹیٹیوٹ سے جو لوگ شفا حاصل کر کے جا رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں سیگمنٹائز بتائیں ذرا اسٹیپ ٹو اسٹیپ کہ کس طرح آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ مس آسمہ نیاز موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا اچھا شکر۔ میم، آپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سر آپ کی طرف آتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کا ادارے کو فوکس کرتے ہوئے ماشاءاللہ، وہ میں گیا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں آپ کس طرح سے بڑے کمپریہنسولی کام کر رہے ہیں وہاں، تو کس طرح کرتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کس طرح اسٹارٹ ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے ہمارے ویورز کے لیے، اور اس کی ٹائم لائن کیا ہے، سارا کچھ تھوڑا ہمیں کمپریہنسولی بتائیے۔ شکریہ۔ اسٹارٹنگ عموماً جو ایک میں بولتا ہوں کہ فیملی ایڈکشن سینٹر تک آنے میں ہی 4 سے 5 سال لگا دیتی ہے۔ ان کا کسی کا پیارا اگر نشے میں گرفتار ہو جاتا ہے جی تو یہ ہمارے تجربات میں ہے کہ فیملی کو ادارے تک پہنچتے میں 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے ٹوٹکے طریقے استعمال کرتی رہتی ہے اور پھر اینڈ ان کا وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہے کہ فیملی کو ساری معلومات دی جاتی ہے، ساری چیزیں۔ ہم اس کو ایک ڈیزیز کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ ڈیزیز ہے، نشے کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے بندہ کوئی بھی نشہ جو بے تحاشا کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کرتا۔ فیملی یا مریض بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، فیملی بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار دوست اس کے صحیح نہیں ہے، اس کا ماحول صحیح نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تو صحیح ہے، اس کے دوست صحیح نہیں ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے صرف اور صرف وجہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بے تحاشا جو نشہ، ایسے تو نشہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کرتے ہیں، لیکن جو انہی میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں اور وہ مقداروں پہ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، تو وہی ہمارے پاس آتے ہیں صرف۔ تو پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، یہی بیماری کی وجہ سے ہے۔ انیشیل جو ٹریٹمنٹ ہے ہمارا اسٹارٹنگ کا، وہ کم سے کم جو پریفر کرتے ہیں وہ 3 months کا ہے۔ اچھا، نشے کے مریض کو فیملی سمجھتی ہے بند کر دیا، کسی جگہ بند کرنا حل نہیں ہے اس کا۔ شروع میں جو 10 سے 12 دن ہے، فوری طور پہ جو اس کو وڈرول سمٹمز ہوتی ہیں ان کو دوائیوں سے کنٹرول کرتے ہیں ساری چیزیں، اور اس کے بعد جو وڈرول فیز سے وہ نکلتا ہے تو ہمارا ایک پورا ایک اسٹرکچر ایجوکیشنل پروگرام ہے، جس میں ہم اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے ہیں،
मरीज़ को, जिसमें हमारा पूरा एक सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ सेंटर में ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें लेक्चर हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बीमारी के बारे में अगर बेसिक बात करें इस बीमारी की, तो हम इसको रवैयों की बीमारी भी कहते हैं, और बिल्कुल सही। टोटल बिहेवियर मॉडिफिकेशन ही है जो जिस पे हम काम करते हैं। वरना नशा छोड़ना तो बहुत आसान काम है, किसी को भी 10 दिन 15 दिन महीना बंद कर दे, नशा छोड़ दिया। ठीक है। असल मसला है नशा छोड़े रखना, और नशे छोड़े रखने की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो बिहेवियर की होती है। हमारा टोटल फोकस जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे है, पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ उसको हम सेंटर को चलाते हैं। ठीक। उसकी मिसाल दूं कि इस हद तक हमारा है कि हम अगर कोई हमारे क्लाइंट्स आपस में भी जो बात करते हैं तो खाली नाम नहीं लेते, नाम के साथ भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है। और इसी तरह तू तड़ाक ये वो पूरे बिहेवियर्स को जबरदस्त मॉडिफाई करते हैं। ठीक। अगर सर देखें तो पहले बिहेवियर आते हैं, उसके बाद नशा आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बिल्कुल नशा सही। तो हम ब्रेक कर दें, बिल्कुल ठीक लेकिन है। बिहेवियर वैसे ही रहे तो हम्म, फिर वो नशा वापस जिंदगी में आ सकता है। ठीक। इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो 3 मंथ का है, जिसमें उसने वहीं रहना है, लेकिन ये कंप्लीट इलाज नहीं है, मुकम्मल इलाज नहीं है। फैमिली अमूमन ये समझ लेती है कि यार लाली आ गई, सेहत हो गई, इसकी जान बन गई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो सेट हो गया, ठीक है, बिहेवियर उसका नॉर्मल हुआ तो फिर नॉर्मल हुआ। वो समझिए कि उस वक्त तक सही हो, लेकिन ठीक। एक अरसे तक उसने नशा और वो तमाम काम जो किए हैं उसने, उन तमाम मामलात कह लें, काम कह लें, हर चीज़ उसने नशे से मिला के की है। बिल्कुल ठीक। तो वो एसोसिएशन बड़ी मजबूत होती है उन तमाम कामों के साथ, उन तमाम मामलात के साथ। तो ये नहीं है 3 महीने बाद जाते हैं एकदम बाहर जाते हैं, तो हमारे तजर्बात में आया है बाहर जो तब्दीली आती है उस तब्दीली को नहीं संभाल पाते, क्योंकि वो इत्मीनान की कमी होती है कि वो अच्छा। एसोसिएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक। तो फिर 3 महीने बाद जो हम प्रेफर करते हैं फ़ौरन सेकंड स्टेज ट्रीटमेंट, जिसको हम हाफ वे हाउस का नाम देते हैं, ठीक। यानी कि आधा रास्ता आप निकल गई है। सही। उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है तरीक़ेकार। उसका तरीक़ेकार ये है कि 3 महीने बाद वो एक दिन सुबह से शाम के लिए घर जाएगा, अच्छा। वापस आ जाएगा, या 24 घंटे के लिए घर भेजेंगे, वापस आ जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ है तरीक़ेकार, फिर वो अंदर वार्ड में नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, सारी चीज़ें। उसका भी एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। ठीक है। उसमें हम उसको मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, बिहेवियर्स पे तो काम हो ही रहा है साथ बिल्कुल साथ। सही। फिर कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, उसको गोल सेटिंग सिखाते हैं, सिर्फ नशे से मुतालिक नहीं। उसके बाद आगे ज़िंदगी अब कैसे गुजारनी है, तो वो स्किल अगर उसके पास नहीं होंगे और वो जी। पुराने ही बिहेवियर्स को लेके चलेगा, तो हाँ। फिर वही कुछ होगा जो पहले होता है। बिल्कुल ठीक फिर है। 15 दिन के बाद वो खुद घर जाएगा, खुद वापस आएगा। ये जिम्मेदारी उसकी होगी। 3 महीने के बाद का मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, सेकंड ठीक है। स्टेज, ठीक। इसको हम एक्सटेंडेड केयर ट्रीटमेंट भी कहते हैं, सेकंड स्टेज ट्रीटमेंट। फिर 3 महीने बाद चला गया, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद उसे सुबह जाना है और शाम को वापस आना है। अच्छा। उसको ये जिम्मेदारी भी ये दी जाती है कि टाइम से आपने जाना है और टाइम पे वापस आना भी आपकी जिम्मेदारी है, घर वालों की अच्छा, नहीं। मतलब खुद जाएगा और खुद आएगा। हो जाएगा। On कुछ his own। फैमिलीज होती हैं वो डर खौफ हाँ, का शिकार होती है, जी। बोलती है नहीं हम ले आएंगे, ले जाएंगे। हम बोलते हैं ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म। 1-2 दफ़ा वो आके ले जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद जाता है, खुद आता है, ठीक। क्योंकि हमने उसको एक एतमाद बहाल करना है कि हाँ ये नशे के ऊपर। फिर 1.5 महीने बाद उसका पहले डे विजिट करते हैं, 1.5 महीने बाद उसको नाइट विजिट की तरफ लेके जाते हैं। सही। फिर उसके बाद 3 महीने बाद 2 नाइट विजिट करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम जब 6 महीने हो जाते हैं तो हमारा उसको ऐसा करते हैं कि ठीक है अगर कोई काम करना है आपने तो आप यहीं से काम पे जाएं और यहीं से वापस आएँ 1 महीने तक। फिर जब 1 महीना ताकि वो जो चीज़ें चेंजिंग आती है ऊपर जाते हैं, मसले मसाइल आते हैं तो वो आके शेयर करते हैं और वो चीज़ें सीखते हैं कि यार ये दोबारा आएगा तो मैं कैसे करूँगा। अमूमन होता है जब पहली विज़िट पे पेशेंट घर जाता है तो वापस जब आता है तो वो बोलता है बहुत बोरियत हुई इमरान भाई, ये हुआ वो हुआ। अच्छा ठीक है, अब आपको नेक्स्ट विजिट डिज़ाइन करना है। उसी को देते हैं हम वो काम कि ठीक है अब नेक्स्ट विजिट आपने इतना सीखा है, अब आप अगला जो विज़िट है आप उसको पूरा प्लान करें कि सही। सुबह जाएंगे क्या करेंगे, दोपहर को क्या करेंगे, शाम तक वो उसको सिखा देते हैं। वो उसने खुद बनाता है उस चीज़ को, शेड्यूल वो खुद बनाता है, अब इस काबिल है। फिर वो नेक्स्ट में जाता है तो वो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से होती है, तो उसका एतमाद बहाल होता है। एतमाद बहाल करना होता है उस चीज़ का सर, कि हाँ ये मैं जो नशे के आप बगैर ये काम कर सकता हूँ। जी
سر یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں اس میں میں جو کنسیو کر رہا ہوں تو اس میں تو کاؤنسلرز ہوں گے آپ کے پاس, پورا HR ہوگا, ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ان کو ٹیکل کر رہا ہوگا, کیونکہ شیڈیول آپ بتا رہے ہیں جو باہر جا رہا ہے آ رہا ہے تو مانیٹرنگ کرنا, پھر فیڈ بیک سارا کچھ, تو ایک پورا اتنا اسٹاف آپ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل اس میں تو پوری مانیٹرنگ ٹائم کی ہے. اور آ کے کوئی گھر سے وزٹ سے جب آتا ہے تو اگر کوئی بھی ذرا سا ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ سارا مانیٹر ہو رہا تھا تو اسی وقت ہم ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا. وہ اسٹیپس ہمارے پاس ہیں. کبھی بھی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو گئے مہینے میں رینڈملی ہم ایک آدھ تو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں جب وہ آنا جانا اس کا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ ہمیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ وزٹ سے آیا ہے, کوئی اس کے ریفلیکشن مختلف ہیں, اس کے بیہیویئر مختلف ہے, تو ہمارا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم اس پہ شک نہیں کریں. ایک رول بنایا ہوا کہ جب بھی آئیں گے ٹیسٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. SOP ہے آپ کی, وہ بالکل وہ SOP کو فالو کرنا ہوتا ہے انہیں بھی, ہم بھی. اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج میں بھی یہی ہے کہ کچھ ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہم کرتے ہیں ایک 12 اسٹریس پروگرام ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ سیلف ہیلپ گروپ ہے NAAA, الکوہولک انونیمس اور نارکوٹکس انونیمس سے ایک ہے 12 اسٹریس پروگرام. اس وقت دنیا کے تقریباً 131 ممالک میں یہ پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے. اچھا. اور اس کامیابی اس کی ضمانت یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں ٹریٹمنٹ سینٹر اس پروگرام کو فالو کرتے ہیں اس کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. زبردست. تو وہ پھر جو سیکنڈ اسٹیج پہ جب ہے تو وہ باقاعدہ 12 اسٹیپس ہیں, ان کے ہر اسٹیپس کے کچھ سوالات ہیں, سارا سلسلہ ہے, ان کے جوابات انہوں نے لکھ کے دینے, وہ اسائنمنٹ ان کو باقاعدہ دیے جاتے ہیں. پھر لائف اسکل کی دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے. پوری زندگی کو بدلنا ہے اس کی. نشہ چھوڑنا نہیں ہے, نشہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ جو ادارے کا نام بھی میں نے بڑا سوچ کے جو آیا تھا, پرورش, تو ایک طرح سے جو ہے ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پرورش کرنی ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح بچے کو پرورش کرتے ہیں ڈے 1 سے, اور وہ پھر اسٹیج بائی اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل سیشن ہیں وہ ویکلی بیس پہ, ہماری ٹھیک ہے سائیکولوجسٹ ہوتی ہیں وہ چلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے سیشن بھی چلتے ہیں. اچھا. کہ اس بیماری کو جب ہم بات کریں تو فیملی ڈیزیز بھی کہتے ہیں, کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. فیملی ڈیزیز. تو فیملی کو اس بیماری کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. فیملی جب تک نہیں جانتی نا, وہ ٹوٹکے استعمال کرتی ہے. چلو یار اس کی شادی کرا دو, اس کو باہر بھیج دو, اس کو کاروبار کرا دو, تو مختلف طریقے وہ استعمال کرتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بیماریاں ہیں وہ ٹوٹکوں سے صحیح نہیں ہوتی, بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. پراپر ٹریٹمنٹ ضروری ہے. پراپر فیملی کو بھی اس حوالے سے جو بھی آگاہی ہے وہ پوری ایک فیملی کاؤنسلنگ کا سیشن بھی چلتا رہتا ہے. جہاں مریض کا چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہماری جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ زیادہ تر فیمیل وہ ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں زیادہ فیمیل کاؤنسلرس کو اپنے پاس وہ کریں. وہ ایزی رہتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا. آپ نے سر ابھی یہ بتایا اسٹیج وائز کے پہلا پیریڈ ودرال پیریڈ تھوڑا ٹف ہوتا ہے, پھر 3 مہینے کا, اور پھر آگے پھر یہ اسٹیج بائی اسٹیج میں اس میں میڈیسنز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا ہے؟ کیونکہ میڈیسن کا ٹریٹمنٹ اس میں صرف 10 سے 15 دن, اچھا میکسیمم مہینہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ میڈیسن کا بہت سارے ادارے کیا کر رہے ہیں کہ میڈیسن پہ چلا رہے ہیں. میڈیسن سے اس کا مکمل علاج نہیں ہے. ایک حصہ ہے, اگر میں کہوں اس میں 10% میڈیسن کا رول ہے. اچھا 10% میڈیسن, کیونکہ جو وڈرول سمٹمس ہیں جیسے ہی نشہ چھوڑے گا اس کو وڈرول سمٹمس آئے گی, وہ 10 سے 15 دن رہتی ہیں. اس کو ہم میڈیسن سے کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف بیماریاں, ہر بیماری ہوتی ہے نا, اس کے ایک شارٹ ٹرم فوری اثرات ہوتے ہیں, ایک لانگ ٹرم رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو نزلہ بخار ہی ہو جاتا ہے, 3-4 دن میں تو صحیح ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو 3-4 دن میں اس کے بعد اس کی صحت یا توانائی ویسی رہتی ہے جو پہلے ہے, اس کو واپس آنے میں جو ہے 10-15 دن لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ریکوری ٹائم. ہاں بالکل. تو اسی طرح اس بیماری میں بھی جو ہے نا, ایک تو فوری اثرات ہوتے ہیں نشے کے جو 10-12 دن میں کور کر دیتے ہیں, اور میڈیسن سے. لیکن اس کے جو لانگ ٹرم اثرات ہیں وہ کم از کم 1 سال تک چلتے ہیں. 1 سال سے 2 سال تک ان کا ٹائم پیریڈ ہے. پہلے سال ان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں خاص طور پہ جو ہے اگر ہم دیکھیں اس میں ذہنی دباؤ کہہ لیں آپ اس کو, موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ریئیکشن دینا, اور بعض اوقات بڑی بات پہ بھی کچھ نہیں کہنا. شارٹ ٹرم میموری. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ٹریٹمنٹ کے دوران جو سٹیجز ہیں آگے, اس میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. یہ پہلے سال یہ علامات
3 مہینے بعد، پہلے 3 مہینے تو بہت شدت ہوتی ہے، جی اس کے بعد بھی یہ جو شارٹ ٹرم میموری ہے، کنسنٹریشن کے پرابلم بولتے ہیں اس کو پڑھائی پہ لگا دو، وہ کر دو، کنسنٹریشن نہیں دے سکتی. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کو ذہنی بیماری ہے تو ایسے کیمیکل چینج آتے ہیں جو ہمارا ایک کہیں ریوارڈ سسٹم سارا ہم نے اس سے نشے سے جوڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ ایک دم ہے تو وہ خالی پن کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی اس سے چیز کمی ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہی فلفل کرنا ہوتا ہے. تو وہ پہلے سال خاص طور پہ یہ جو دیکھنے میں آیا ہے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہی موڈ سوئنگ میں ہی وہ ارادہ اس کا پورا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی نشے کے مریض آتے ہیں میرے پاس 99% وہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ صرف ارادہ کر لینے سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی. اب ارادے کے آگے کیا کام کرنے ہیں وہ ہم ان کو آہستہ آہستہ کروانے کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ خود سے کریں. کیونکہ سر یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈکشن ہوتا ہے یہ کہ ایڈکٹ آدمی جو ہے وہ پہلا تو اس نے بائی چوائس لیا ہوا ہوتا ہے پہلے دفعہ، اس کے بعد پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر اس میں پھر ہیلپ چاہیے ہوتی ہے آپ جیسے اداروں کی کہ پروفیشنلی پھر اس کو کس طرح ٹیون ڈاؤن کریں. سر ایک دو ٹرمز ہیں اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں. ایک تو بائیپولر ڈس آرڈر کا آپ نے بتایا کہ یہ مسکنسیپشن ہے، پھر ایک ہے اسکیزوفرینیا کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان میں؟ جی یہ مینٹل ڈیزیز الگ ہے، اگر ہم ایڈکشن سے بات کریں یہ الگ چیز ہے اور اس میں، لیکن عموماً جو دیکھنے میں آیا ہے جو بائیپولر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم کیونکہ دوسری مینٹل ڈیزیز کو بھی ڈس آرڈرس کو بھی ڈیل کرتے ہیں، چاہے وہ ڈپریشن ہے، چاہے وہ بائیپولر ہے، چاہے وہ شیزوفرینک ہے. عموماً نشہ کرنے والے کے ساتھ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بھی ڈاکٹر کے یا سائیکیٹرک کے جاتا ہے تو نشے والی جو بیہیویئر جو علامات ہوتی ہیں اور بائیپولر والی وہ سملر ہوتی ہیں. اچھا. تو ڈاکٹر جو ہے عموماً میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں، ڈاکٹر ان کو بائیپولر ڈائگنوز کر دیتے اور دوائیاں شروع کر دیتے اور لمبر سے. میرے پاس ایک کیس آیا جو 6 سال سے اس کو بائیپولر ڈائگنوز کیا ہوا تھا، اور وہ جس ڈاکٹر کو سے وہ سائیکیٹرک سے علاج کرا رہا تھا وہ پاکستان کے دوسرے تیسرے نمبر کے ڈاکٹر تھے، اور اس کو بائیپولر ڈائگنوز کیا، دوائیاں لے کے آیا. بالکل. اب جب شروع ہوا سارا، کیونکہ ان چیزوں کو اگر میں دیکھوں زیادہ جو ڈائگنوز کرنے کا ہوتا ہے کہ بائیپولر ہے، شیزوفرینک ہے، ڈپریشن ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ سائیکیٹرک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. وہ یہ سائیکولوجسٹ ماہر نفسیات ایویلویٹ کرتی ہیں اور ڈائگنوز کرتی ہیں کہ ہاں یار یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ، وہ ریکمینڈ کرے گی ٹھیک ہے یہ ہے، اس کے مطابق آپ اس کو دوائیوں کو لے کے چلیں. اس کی بھی اسسمنٹ ہوتی ہے، مکمل اسسمنٹ ہوتی ہے، مطلب اسکریننگ ہوتی ہے. سر بہترین بات کی، سائیکولوجسٹ کا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین کرنی چاہیے گا، بریک کے بعد انشاءاللہ آ کے پھر مس اسما سے پوچھیں گے کہ ان کا پروفیشنل پارٹ اس طرح کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو. ملتے ہیں بریک کے بعد.